السلام علیکم۔ ویلکم ٹو انٹرنیٹ قرآن ریڈنگ اکیڈمی۔ یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصراً بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مامور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے دست و بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جن و پری، چرند و پرند میں سے کسی کی جرأت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد نہ دکھائی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد سلیمانی نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے تابع ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں گا۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر میں اس وقت ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ سے پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی نے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت، بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ہدہد کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے اور جواہرات سے جڑے تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت کے پائے یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا آئے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا، میں اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوند
کو برتر کے حضور جھک جانا چاہیے، اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب فیصلہ کریں ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت اور طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کی آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جن میں سے آپ کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کے قدرت سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا۔ اس کا ہر عضو بدن نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے صبر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ 2 عورتیں کہیں جا رہی تھیں، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ راستے میں اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا اور ایک کا بیٹا چھین کر لے گیا۔ دونوں عورتیں دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگیں جو بچ گیا تھا۔ بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ نہیں، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا۔ پھر دونوں اپنا فیصلہ کرانے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا۔ پھر وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس زندہ لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔
یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی عورت کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چھوٹی عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارا نہ کیا کیونکہ وہ اسی کا لڑکا تھا اور سگی ماں ہی اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے فیصلے کا الہام کیا تھا۔ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھیں۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیوار اور جنات کانوں سے لال یاقوت فیروزہ سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ اس کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی یا باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان کے لیے عبادت کی جگہ تیار کی تھی اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ چونکہ ان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا۔ اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ 52 سال زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجام نے 70 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارہ پارہ ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔